السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل کے ڈان اخبار میں ملک کی صورتحال کی تصویر کشی بڑی خوبصورتی سے کی گئی۔ ریاست 4 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ تصویر میں عدلیہ اور میڈیا کے ستون گر چکے ہیں۔ پارلیمنٹ لڑکھڑا رہی ہے۔ موجودہ حکومت یا انتظامیہ پر ریاستی امارت کھڑی ہے۔ یہ موجودہ حکومت اور انتظامیہ پر کیا حالت ہوگی ریاست کی؟ ویسے اگر آمریت کی منظر کشی کی جائے تو یہ تصویر آمرانہ نظام پر بھی فٹ بیٹھتی ہے۔ آمریت میں ایک آمر ہوتا ہے، ویسے تو پارلیمنٹ ہوتی ہے ہی نہیں، لیکن اگر دل کرے تو ایک ہینڈ پکڈ ربڑ سٹیمپ ہاں میں ہاں میں لانے والی پارلیمنٹ بنا دی جاتی ہے۔ ویسے ہی بنائی جاتی ہے جیسے اب بنائی گئی ہے۔ عدالتوں میں پی سی او ججز لگائے جاتے ہیں۔ جو جج پی سی او کا حلف لینے پر تیار نہ ہو اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ میڈیا بھی ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ریاستی سچ ہی اصل میں سچ ہوتا ہے اور چلانے کی اجازت بھی وہی ہوتی ہے۔ یعنی سب ستون ہوتے تو ہیں لیکن برائے نام اس تصویر کی طرح گرے ہوئے نہ ہونے کے برابر یوں ہی گرے پڑے رہتے ہیں۔ بہرحال اس منظر کشی پر ہم آگے چل کے مزید بات کریں گے۔ آج یہ سب بحث کرنے کی وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ ملک کی دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد میں 3 ججز لائے گئے۔ ویسے یہ کام تو پہلے بھی ہو چکا ہے، پھر اس مرتبہ اتنا شور کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ فارم 47 کی حکومت یہ سب اس نظام کو طول دینے کے لیے کر رہی ہے۔ نظام پر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں تاکہ سٹیٹس کو برقرار رکھا جا سکے۔ جیل والے جیل میں رہیں، حکمران حکمرانی کرتے رہیں۔ گزشتہ 2 سال سے ایسا ہی چل رہا ہے اور لگتا ہے ایسا کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی کو آگے چلایا جائے۔ اگر حکومت مقبول ہو تو نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے، کمزور ہو تو نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، زور سے اداروں کو تباہ کرتی ہے، طاقت کو سینٹرلائز کرتی ہے۔ بہرحال ایک سیاسی جماعت کی زبردستی حکومت بنائی گئی۔ یوں وہ ستون جو کھڑا ہے، جو اس تصویر میں کھڑا ہے، وہ یہی انتظامیہ یا حکومت ہے جو اتنی ہی نمائندہ ہے، اتنی ہی جمہوری ہے جتنا آپ اور میں جانتے ہیں، طاقتور کافی ہے۔ اب سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ کیوں ہو رہا ہے، سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے، ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اس پارلیمنٹ کا سہارا لے کر دھڑا دھڑ متنازع قانون سازیاں کی گئی، ایسے فیصلے کیے گئے جس کا جمہوریت سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کو فتح کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ جعلی مینڈیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ملک بھر میں کام کرنے والے الیکشن ٹریبونلز میں ریٹائرڈ ججز لگا دیے گئے۔ یہ سب قانون سازی کے ذریعے ہوا۔ احتجاج اگر اسلام آباد میں کوئی کرے گا 3 سال کے لیے اندر قانون بنا دیا گیا تاکہ احتجاج ہی نہ کر سکے۔ اور جب یہ سب کافی نہیں تھا، میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پیکا کا قانون لایا گیا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے اس پارلیمان نے گزشتہ چند عرصے میں۔ اب سوال یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز لانے پر اتنا اصرار کیوں اور دوسری طرف سے اتنا شور کیوں؟ 26ویں ترمیم سے سپریم کورٹ تو فکس ہو گئی، ایک آئینی بینچ بن گیا، لیکن ایک مسئلہ اب بھی بدستور باقی تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کنٹرول سے باہر نظر آ رہی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں خط لکھنے والے، آپ کو خط یاد ہوگا جو 6 ججز نے لکھا تھا، وہ خط لکھنے والے 6 ججز میں سے کسی ایک نے چیف جسٹس بننا۔ چنانچہ آئین کے آرٹیکل 200 کا سہارا لے کر ججز کو دیگر صوبوں سے امپورٹ کیا گیا تاکہ مخالف ججز کی تعداد اور غلبے کو ختم کیا جائے، اور اس سب سے بڑھ کر چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگایا جائے۔ لگتا یوں ہے کہ اپنا چیف جسٹس لگے گا، مقصد کنٹرول اور نظام کو اپنی مرضی سے چلانا، اور ظاہر ہے اس میں جمہوریت ہی جیتے گی۔ سمجھ تو گیا ہوں۔ اس فیصلے سے یہ سوچ مزید پختہ ہوتی ہے کہ عدلیہ میں کی گئی تبدیلیوں اور قانون سازیوں کا مقصد اس سٹیٹس کو قائم رکھنا ہے۔ اس عدلیہ کی تباہی میں ججز کا بھی کردار ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے ججز کا کردار دیکھا۔ عدلیہ اور معافی چاہتا ہوں، وکلا اور بار کاؤنسلز نے بھی اس تباہی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ عدلیہ کی محافظ وکلا برادری آج تقسیم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی مداخلت کی نشاندہی ہو
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद या 26वीं आईनी तरमीम, इन सब वाकयात में वुकला रहनुमा ताकतवरों के साथ खड़े रहे, ना कि इदारे के साथ। अगर हिफाजत करने वाले कब्जा करने वालों के साथ मिल जाएं तो तबाही होती है। सियासतदानों का भी बड़ा अहम और कलीदी किरदार है। आइन, कानून, जमहूरियत, इजहार राय की आज़ादी, इदारों की मजबूती जैसे नारे सिर्फ ऑपोजिशन में लगाए जाते हैं और हुकूमत आते ही सब भूल जाते हैं। हुकूमत में आते ही इक्तदार और कुर्सी का नशा एक बदमस्त हाथी की तरह वो कुछ करने पर मजबूर करता है जिसका तसव्वुर ही जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। क्या कहा करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे ये रहनुमा, जरा सुनिए। मसला आइन और कानून की बेहुरमती का है। अब वक्त आ गया है कि हम अदल की बहाली का परचम उठाएं। किसी शख्स को या किसी अदारे को अदलिया को ब्लैकमेल करना और अपनी मर्जी के फैसले कराना से घिनौना और कोई कारोबार नहीं। जुडिशरी पे हमले करने के बाद हम मुतालबा कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान मुस्ताफी हो जाए। आपको क्यों डर है इतना उन जजेस का जो हक और सच पर खड़े होते हैं? आइन और कानून पर अमल करना है कि या फिर हमने इस मुल्क के अंदर जंगल के कानून को चलते रहने देना है। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब के वकील भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, बैरिस्टर अकील साहब मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली हैं। हमारे साथ मियां मोहम्मद रऊफ अता, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, मुजाहिद इस्लाम आसिफ, वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। मैं दोनों बार्स का मौका बड़ा अपोजिट है इस वक्त, बल्कि पिछले काफी अरसे से। मुझे याद है इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट तमाम बार्स इकट्ठी थी, रेयरली कुछ इख्तलाफ होता था। अभी जजेस भी ये खत लिख रहे हैं कि ये सीनियरिटी का मसला है, सीनियरिटी नहीं बनती। ट्रांसफर तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा मसला है इस वक्त, लेकिन ये बार्स में इतना इख्तिलाफ क्यों है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार मियां साहब, ये इतना इख्तिलाफ क्यों है बार्स में आपस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल कोई इतना ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार उनका थोड़ा इख्तलाफ है। बाकी आपने देखा होगा कि सिंध हाई कोर्ट बार के सदर का भी बयान आया है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर प्रेसिडेंट का भी बयान आया है, और सुप्रीम कोर्ट बार की जो एसोसिएशन है उसकी 17 रुकनी जो एग्जेक्टिव कमेटी है उसमें से 14 ने इसको इंडोर्स किया है कि ये जो जजेस की जो तैनातियाँ हुई हैं दीगर सूबों से यहाँ, वो आइन के रूह के मुताबिक हुई हैं, दस्तूर के ताबे रह के की गई हैं, क्योंकि आइन का आर्टिकल 200 जो है वो सदर पाकिस्तान को इस बात का इख्तियार देता है कि वो एक अदालत से दूसरी अदालत में वो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में बजूज के। सर लेकिन सीनियरिटी, मैं जो जजेस का खत पढ़ रहा हूँ मियां साहब, उस खत में जो ज्यादा इख्तलाफ किया गया, वैसे तो वो ये कहता है कि ये ट्रांसफर भी शायद वो इतनी कहते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि सीनियरिटी तो नहीं बनती, उनको नया ओथ लेना पड़ेगा अगर इस जगह आएंगे। अब ये 6 जजेस हैं, जाहिर है उनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग होगी आइन की। मैं इसमें मैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उसको वेलकम किया, जाहिर है उनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग होगी आइन की। जी मैं गुजारिश करूं इसमें कि आर्टिकल 200 जो है ना उसके बिल्कुल क्लियर है, उसमें उसके 4 मराहल उसने बताए हैं कि सदर पाकिस्तान उसका इख्तियार रखता है और जिस जज को लाना चाह रहा है उसकी रजामंदी का होना जरूरी है। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत और रेलिवेंट जो कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस से मुशावरत करना। सर लेकिन इज ही द सीनियर मोस्ट? सवाल ये है जो सवाल ये है कि वो सीनियर मोस्ट बनते हैं क्या? जी देखिए, मैं बताऊं, जो भी जज वहां से आएगा वो अपनी सीनियरिटी को कैरी करेगा। लेकिन फिर इस पे एक और सवाल है मियां साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं जरा क्विक फायर कर रहा हूं ताकि मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी जाऊं, कि अगर आपने इस तरह कर दिया तो फिर तो अगर आपने इस बात को एक प्रैक्टिस बना लिया कि आप जैसा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं कियानी साहब, सब जानते हैं कि कोई खुश नहीं है, जजेस खत लिख रहे हैं और बड़ी मुश्किल का इजहार कर रहे थे, हरासा होने का इल्जाम लगा रहे थे। बड़ा आसान है ना सदर पाकिस्तान और हुकूमत पर कि एक जज किसी और कोर्ट से अपनी मर्जी का लाएं, उसको चीफ जस्टिस बना दे, अदालत कंट्रोल ही कंट्रोल है। नहीं मर्जी का नहीं ला रहे। ये देखें, आपको 4 इसमें शख्सियात इसमें उनका अमल दरकार है और चारों शख्सियात हैं, सदर पाकिस्तान है, वो मुतलका जज है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस हैं, उनकी बाहमी सारा इस प्रोसीजर में वो इंटर रहे हैं। किसी एक ने भी वहाँ से डेविएशन नहीं किया कि मैं इनकार करता हूँ। लिहाजा इस बुनियाद पर आप इसको ये कह दें कि नहीं ये बदनीति है, बदनीति मेरे कहने से नहीं होगी, किसी एक की तरफ से कोई। सर लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने इतना शोर डाला था जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था, रेफरेंसेस जाते रहते हैं जजों के खिलाफ, लेकिन आपने कहा क्योंकि इन्होंने एक फैसला दिया था,
اس وجہ سے بدلے کے طور پر یہ ریفرنس ان کے خلاف حکومت غصے میں اور بدلہ لینے کے لیے ان کو نکالنے کے لیے بھیج رہی ہے. سو ریفرنس تو اٹ سیلف غلط نہیں ہے, سرکاریں بھیجا کرتی ہیں یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جایا کرتے ہیں, لیکن کیوں گیا ہے یہ آپ نے اس وقت کہا نا کہ یہ کیوں گیا ہے, اور آپ لوگوں نے جو بڑا پوزیشن لی اور سٹینڈ لیا اس وقت. جی لیا تھا اس وقت, لیکن میں تھوڑا سا آگے وضاحت کروں اس کے بعد کہ جب یہ جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر ہے, جب اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر ہوگی تو جو بھی ٹرانسفر ہو کے یہاں پر آئے گا وہ اپنی سینیارٹی کو کیری کرے گا اس ڈیٹ سے, فرام دی ڈیٹ آف دی ٹیکنگ اوتھ, اپنی جو ان کی ایلیویشن ہوئی تھی اسی ڈیٹ سے ہی اس کی سینیارٹی کاؤنٹ کی جائے گی. ان کو فریش اوتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ کہہ رہے ہیں اس تمام تر کے باوجود آرٹیکل 194 اس بارے میں کلیئر کہتا ہے کہ جس کی ایلیویشن ہوگی وہ بیفور انٹرنگ آفس اس کو اوتھ لینا ضروری ہے. مجاہد صاحب آپ کیوں شو ڈال رہے ہیں؟ اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر ہے, یہاں اوتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. مجاہد صاحب آپ کیوں شو ڈال رہے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان ویلکم کر رہے ہیں, بارز باقی ساری ویلکم کر رہی ہیں, ایک نئی رولا ڈالا ہوا تو اسلام آباد بار نے ڈالا ہوا. سر وہ بات وہیں میاں صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں اپنی حد تک, لیکن سچویشن پھر وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ بدنیتی والا فیکٹر ہے, کیونکہ ابھی اوورآل اگر آپ سچویشن دیکھیں تو اسلام آباد بار کی جو پوری باڈی ہے, بار کونسل ہو گئی, ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہو گئی اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن, یہ اس حوالے سے بالکل ایک پیج پہ ہے کہ یہ جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں, ایک تو ان کی ٹائمنگ اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو پیرامیٹر ہے سلیکشن کا, آپ نے جو ججز بھیجے ہیں تو ان کی مطلب یہ کہ ان کو کرائیٹیریا ہوتا ہے نا سر, تو آپ نے جو ہمارے یہاں پہ سینئر پیونے جج ہیں ان کی سینیئرٹی کو خراب کرنے کے لیے بیسیکلی لیکن قانون میں کوئی پابندی تو نہیں ہے, وہ دوسری سائڈ آپ کو کہے گی اس میں قانون میں پابندی کہاں ہے؟ نہیں سر دیکھیں, اب اس کے علاوہ آرٹیکل 175 بھی ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو جس میں 14 سال کا ٹائم دیا گیا تھا. اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو 2024 میں وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے سپریشن آف پاورز کا, تو اس کے بعد تو آرٹیکل 200 ویسی ہی ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے اگر ایک نظر سے دیکھا جائے, کیونکہ اگر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں اگر اس کی امینڈمنٹ کر دی ہوتی تو ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہے کہ وہ پھر ان کی میاں صاحب کی بات کسی حد تک پھر وزن رکھتی ہے. لیکن چونکہ آرٹیکل 175 وہ یہی کہتا ہے کہ ود ان 14 ایئرز آپ نے جوڈیشل اور یہ ایڈمنسٹریٹو پاورز کو الگ الگ کرنا ہے. تو سیکنڈ یہ کہ اگر آپ یہ ہولی سولی پاورز پریزیڈنٹ کو دے دیتے ہیں تو پھر یہ جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے. ابھی بھی سچویشن یہی ہے کہ ہمارا ججز کے آنے سے یا ان کے ساتھ ہمارا کے بعد لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جوڈیشری میں تو اب سرکار جو بھی ہوگی, ججز کی کوشش ہوگی وہ خوش رہیں تاکہ ان کی اچھی اچھی پوسٹنگز آتی ہیں. یہ تو یہ پرنسپل یہ بن گیا نا. لیکن کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میں ذرا میرے دو دوست وکیل یہاں پہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتا ہوں. بیرسٹر صاحب کہ یہ پرنسپل یہ نہیں بن جائے گا کہ سب کہیں گے جی آپ چنگے فیصلے دے جاؤ اینڈ یو گیٹ گڈ پوزیشن, آپ آئینی بینچز میں بھی ہوں گے, آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز بھی بنیں گے. اب سوچیں ذرا 60 میں سے 35 پوزیشن اس وقت فل ہیں اور 25 خالی ہائی کورٹ کی, پھر بھی آپ نے وہاں سے ایک جج یہاں پہ لے آئے نمبر پورے کرنے کے لیے. قاری صاحب جب صدر پاکستان نے کنسلٹیشن کا جو پروسیس کیا تو یہ بات بھی آئی ہے کہ 2-3 جج صاحبان ہیں, انہوں نے جو ان کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ چیف جسٹس کے متعلقہ ہے سارا معاملہ, تو وہ شاید نہیں آئے یا انہوں نے کنسینٹ نہیں دیا, تو پھر آبویسلی ان کو کنسیڈر بھی کیا گیا. تو یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے, جس طرح باقی پارٹیسپینٹس نے بھی کہا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق, اور واقعتاً آئین اور قانون کے مطابق ہے, ماورائے آئین یا قانون. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کیوں نہیں لگتا؟ دیکھیں میں ایک چیز پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے. مجھے بڑے عرصے پہلے یہ سبق سکھایا گیا تھا جب میں صحافت میں, آئین موم کی ناک ہے, جب دل کرے ادھر موڑ دو ادھر موڑ دو. مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک کا کیس ہے. ایک چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں ہاں یہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہوا, اور 6 جج کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. میں فیصل, آپ اور دیگر آپ کے پارٹیسپینٹس یہاں پہ بیٹھ کے اس ٹی وی شو میں, کیا ہم لیگل وزڈم جو یا ان کی جو وزڈم ہے, صدر پاکستان کی وزڈم, چیف جسٹس آف پاکستان کی وزڈم, جو دونوں متعلقہ چیف جسٹسز ہیں, بلکہ 3 اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی انکلوڈ کریں, لاہور ہائی کورٹ کو انکلوڈ کریں, آپ سندھ ہائی کورٹ کو, بلوچستان ہائی کورٹ کو انکلوڈ کریں, ان تمام, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ایک سائڈ پہ ہو گئے کہ تمام جو ہیں وہ ایک ہی
ان کا جو ہے کنسنٹ بھی ہے, کنسلٹیشن بھی ہے تمام تر معاملے پہ, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کم از کم آپ ان کو ود ان دا کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگس, جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بالکل جو ہے اس چیز کو کنسیڈر کیا, اور یہ کیونکہ آئین میں درج ہے تو انہوں نے اس کو بروئے کار لایا اور اس پہ فیصلہ کیا. یہ الزام لگا دینا کہ شاید دیکھیں لاکھ اعتراض ہو سکتے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے کہ یار یہ آپ نے یہ ٹائمنگ نہیں تھی, یہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے تھا, سو فورتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاس پریسیڈنٹس موجود ہیں جو ہم نے 12 دفعہ اس کا ذکر ہے, لیکن دیکھیں سم ٹائمز میں نے آپ کو ایک مثال دی. کیا پریزیڈنٹس یہ نہیں ہے کہ کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کمپلین کی جائے, لیکن پھر قاضی فائزہ کے لیے یہ وکلا تنظیمیں کیوں کھڑی ہو گئی تھیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک میلیفائڈ تھی کہ نیت میٹر. احتجاج ہوا نا, احتجاج تو عامر فاروق صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایلیویشن کے ٹائم پہ بھی ہوا, اور یہ آپ کو بتا دیں گے کہ 15 دن انہوں نے متواتر طور پہ احتجاج کیا کہ نئے جج کی پنجاب سے کیوں آ گئے. نہ کریں اس طرح کہ پاکستان اسلام آباد جو ہے وہ فیڈریشن کی علامت ہے, ادھر تمام صوبوں کا اور تمام ٹیریٹریز کا حق ہے وہاں سے آنے کی. نیت امپورٹنٹ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہماری نیت تو صاف ہے. بات ٹھیک, کال ختم ہو گئی چوہدری صاحب, چنگی نیت نہ کام کر رہے امیر رولا پایا. ہاں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آگے کون سا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو سارے ہمارے لوکل ہی لگے ہوئے تھے, کون سا کراچی سے سمن رفت امتیاز آئی ہوئی ہیں, کون سا بلوچستان سے باب طاہر آئے ہوئے ہیں. تو یہ بلوچستان میں پشتون بلوچ کا کانسیپٹ ہے, وہ آپ کم از کم ان کو تو ریپرزنٹیشن ہے. چھوٹے صوبوں کو آپ لوگ اس طرح پڑھ جاتے ہیں کہ مطلب ان کا کوئی حق نہیں ہے. بات کرنی ہے یا میں بھی نہیں, آپ کریں پلیز. نہیں, لیکن اس میں رولا یہ, آئی اگرینگ ود ہم, دی پرابلم از نیت کیا ہے اس کے پیچھے. میں عرض کر رہا ہوں نا جی, میں نیت پہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہاں پہ جو ہے لاہور سے پنجاب سے جج نہیں لگے ہوئے تھے, لہٰذا بڑا ضرورت تھی فیڈریشن کو کہ چاروں صوبوں کی ریپرزنٹیشن ادھر ہونا ضروری تھی. وہاں پہ کے پی کی بھی جج کوئی نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ سارے مری کے باسی ہیں جو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ ان کو بدنیتی کی انتہا ہوتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم لائی اسی وجہ سے گئی تھی کہ آپ نے نظام عدل کو تہس نہس کرنا ہے, اور اس میں تو تمام ایک مطمع نظر تھا, وہ یہ تھا کہ آپ نے عمران خان کے کیسز انٹرم ججز کے پاس لگانے ہیں, یا یہ جو ٹرانسفر ہو کے آئے ان کے پاس لگانے اور مرضی کے فیصلے لینے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مطمع نظر نہیں. الیکشن فراڈ وہ نہ کیانی صاحب تو چیف جسٹس نہیں, چیف جسٹس کیانی صاحب, محسن اختر کیانی صاحب کی کیا ہے, ان کی ناک ٹیڑھی ہے, ان کے کان نہیں لگے ہوئے, یا وہ اپنا جج لگتے ہیں. تو انہیں عدالت نہیں ہو رہی. نہیں, تو انہیں عدالت ہو جائے گی, میرے پہ لگے گی, میں برداشت کر لوں گا. بات یہ ہے کہ آپ نے جو کر لو گے ساڈا کی بنے گا. نہیں, میں مجھے یہ بتائیں کہ 15 نمبر سے آپ نے جج لے کے لائے ہیں, کرائٹیریا کیا ہے آپ کا ٹرانسفر کا, اور ریسنٹ ہسٹری میں کون سے ٹرانسفر ہوئے. اب یہ سردار اسلم اور ان کی بات کریں گے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں آتا ہوں اس کے اوپر, میں آتا ہوں. میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ بار کاؤنسلز کا آگے کا لائے عمل کیا ہے. مجاہد اسلام صاحب, آپ کا لائے عمل کیا ہے, احتجاج کریں گے آپ؟ سر ڈیفینیٹلی جو ہمارا آج کا آل پاکستان لائرز کنونشن تھا اس کے حساب سے ہم لوگ احتجاج کی طرف جائیں گے. سر لیکن آل پاکستان, وہ سپریم کورٹ بار آپ کے ساتھ نہیں ہے, سندھ ہائی کورٹ بار نہیں ہے, دوسری بار کی طرف سے خط آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. وہ تو اس کے حق میں بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب آئے ہوئے تھے, پنجاب بار کونسل کے ممبرز بیٹھے ہوئے تھے, تو چونکہ بہت شارٹ نوٹس پہ کیا گیا تھا, ہم لوگوں نے میرا خیال ہے کہ یہ کل سنڈے کے دن یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی تھی اور یہ آج کا پلان کیا گیا تھا, تو میرا خیال ہے کہ 10-12 گھنٹے کے نوٹس پہ اتنا کچھ ہی ہو سکتا تھا جو ہم لوگوں نے کیا ہے. اور آج کا ہمارا کنونشن اور یہ آگے بھی چلے گا. میاں صاحب, آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی اوبیسلی جج وکلا اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ نہیں, وکلا اس کا حصہ نہیں بنے گے. دیکھیں آل پاکستان جو ایکشن کمیٹی جو بنائی ہے انہوں نے, وہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ وہ ایک کمپین کر رہے ہیں. ان کے زیادہ تر لوگوں کا تعلق جو ایک سیاسی جماعت سے ہے, وہ اس کا ایجنڈا لے کے آگے چل رہے. وہ نہیں چاہتے کہ عدلیہ کو, ایک محفوظ عدلیہ کو تشکیل پائی جائے. یہ 26 ترمیم کے متعلق جب یہ گفتگو ہوئی, 26 ترمیم سے آنے سے تو عدلیہ محفوظ ہوئی ہے کہ مشاورت کا وسیع عمل جو اس میں دیکھا گیا ہے, اور اس میں ریموٹ ایریا سے لوگوں کو ججز بنایا گیا ہے. پہلے تھے صرف ایلیٹ کلاس سے لوگ ججز آتے تھے, مختلف چیمبر سے آتے تھے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی جگہ سے آواز نہیں اٹھی, کہ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تمام وکلا کے پاکستان کے کارنر سے, ہر کونے سے اس بات کو. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہوا ہے, اور یہ اپریشیٹ نہیں کیا سر. مطلب یار 4 بار کاؤنسل, کیا بات, پنجاب بار, سندھ بار کاؤنسل نہیں, اس میں مختلف رائے ہوتی ہیں. وہ جو بار کاؤنسلوں کا, بار ایسوسیشن کا جو رول ہے نا,
وہ فرینکلی کوئی قابل فخر نہیں رہ گیا ہمارے وکیلوں کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ججز آ گئے ہیں, اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کدھر جاتا ہے. لیکن ایک چیز چوہدری صاحب کو خط بھی بڑی آج تذکرہ تھا آپ کو, بڑی جی بام شیل لے کے نکلے ہیں جیل سے. عمران خان صاحب نے سنا ہے چیف کو خط لکھا ہے. عمران خان صاحب نے آج آرمی چیف کو یہ آج خط کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خط لکھا ہے, اور بنیادی طور پہ لکھا کیسے, اجازت ہوتی ہے نا ویسے جیل میں؟ جہاں لیٹر تو لکھ سکتے ہیں وہ ایسا ایشو. انہیں کیا کس پتے پہ لکھا ہے؟ آرمی ہاؤس راولپنڈی. اچھا جنہیں میرا پے اسکیل ہے انہیں کے سوال کا جواب میں دینا ہے. This is beyond my pay scale. ہاں this is beyond my pay scale. پتا کرنا نا کہ وہ GHQ راولپنڈی 2 DG ISPR پلیز سینڈ اٹ ٹو آرمی چیف. مینوں پتا پاڈا میں کتنے بڑھنا ہے کتنے نہیں بڑھنا. آئی نو دیٹ ویری ویل. تو آپ نے مجھے بتایا ہوا. تو ایشو یہ ہے سر کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بیسکلی پالیسی شفٹنگ کا کہا ہے, اور 6 پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. پالیسی شفٹ کرے. انہوں نے بیسکلی ایز اے فارمر پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج ہماری ہے, اور فوج کے سپاہی اور فوج کی فوجی جوان فوجی افسر قربانی. میں آپ کو بشرا بی بی کا بیان سناتا ہوں. بشرا بی بی نے بھی ایک بیان دیا تھا پشاور جا کے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدلہ, میری بات سن لو, میں تا تک کیوں کر لیں گے نا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے. میں ذرا سنانا چاہتا ہوں آپ کو. جی مکائیے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیکن انفارچونیٹلی کچھ پالیسیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ 6 ایسے نکات ہیں جو ان کی نظر میں یہ خلیج جو ہے وسیع کرنے میں ان کا کردار ہے. اس میں سب سے پہلے الیکشن ریگنگ ہے, جس میں مائنورٹی حکومت جو ہے اس کو میجورٹی کی مینڈیٹ چوری کر کے اس کے اوپر امپوز کیا گیا ہے, اور الیکشن فراڈ کو کور فراہم کیا گیا. پھر انہوں نے 26ویں ترمیم کا ذکر کیا ہے کہ 26ویں ترمیم بہت کچھ کیا ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو وہ کچھ بتایا جو ان کو نہیں پتا تھا. خان صاحب نے اپنی ایک ان پٹ دیا ہے ان 6 کور ایشوز کے اوپر, جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک دوری ہے. دیکھیے پی ٹی آئی مڈل کلاس کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور فوج مڈل کلاس کا سب سے بڑا ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی, میں جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا تھا, میں سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ جب انہوں نے ایک خطاب ٹائپ کیا تھا, یعنی ایک پریس ریلیز دیا تھا خان صاحب بات کرتے ہوئے, انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سن لیں. داروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے. خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا. چودھری صاحب, یہ بشرا بی بی کا بھی پیغام ایک دیا جا چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی ایسا آر یو رننگ آؤٹ آف آپشنز. دس شوز پروبیبلی کہ آپ کے پاس آپشنز کم رہ گئے, جس کی وجہ سے پہلے بھی آپ بیان کہ جی دیکھیں اب کچھ نہیں ہوگا, معاف کر دیا خان نے, نہیں کرے گا کچھ بھی, خوف نہ کریں. اب بھی کوئی اسی طرح کی, یہ آپ کو لگتا ہے کہ it's not about running out of options, it's about future of the country. آپ دیکھیے کہ انسٹیبلٹی ہے ملک میں 3 سال سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے, اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے. Nothing is new. نہیں, nothing is new, but can this continue? کیا یہ اس طرح سے جاری رہ سکتا ہے؟ چلایا جا رہا ہے نا. نہیں تو غلط چلایا جا رہا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ کو اب لگا کہ شاید ان کو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں, یا آپ سب پتہ ہے ساروں کو کہ کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانتے بوجھتے یہ کیا جا رہا ہے. نہیں, میں تو پوچھ رہا ہوں خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ خط اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں, اور ان سے یہ بات ہوئی, ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ ان سے بات, وہ تو بات کرتے نہیں. انہوں نے کہا وہ بات کریں نہ کریں یہ تو ان کے پاس فیصلہ ہے. میں بطور فارمر پرائم منسٹر جو ملک میں تباہی آ رہی ہے, یہ جو میں دیکھتا ہوں, میرا کام اچھا ان کو بتا دوں, اور ان کا میں نشاندہی. ہاؤ ڈو یو سی دس لیٹر؟ وہ نشاندہی, آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ کہہ رہے ہیں چلو میں نشاندہی کر دیتا ہوں, اور probably it's signaling also, whatever you call it. دیکھیں میں اگر ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر اگر آپ مجھے کہیں گے کس طرح کا خط لکھا گیا ہے, so I will say کہ یہ اگین وہ جو پیغام بشرا بی بی کی طرف سے آیا تھا, اٹس another کوشش, اٹس اے سافٹر میسج کہ دیکھیں ہم اچھے لوگ ہیں, ہم برے لوگ نہیں ہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے. تو ہم اچھے لوگ ہیں, ہم ملک کے خیر خواہ ہیں. کسی وجہ تو کہہ رہے ہو نا. نہیں تو ہم ہاؤ ڈو یو ریڈ دس؟ اس کو ترجمہ اور تشریح فرمائیں ذرا. میں بالکل کر دیتا ہوں. وہ لکھے جو خط تجھے جو تیری یاد میں, تو یہ تمام تر معاملہ ہے کہ پروفیسر عمران خان نے آج تھرو ہز لیٹر
he has enlightened the Chief of Army Staff with his wisdom. اور وہ wisdom کیا ہے کہ جی یہ 6 نکات ہیں, یہ تمام تر چیزیں جو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے اوپر ہیں. I think it's very simple. انہوں نے in writing let's leave کہ انہوں نے لکھا تو دیکھیں NRO مانگا ہے, یہ تو صاف صاف NRO ہے. I mean, of course, those 6 points are release me, release me, release me, مجھے معاف کر دیں, مجھے ریلیز کر دیں. اس سے آگے اور کیا چیز ہے؟ Is it a softer message? I think کہ انہوں نے کوشش کی ہے, because مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, because اتنا بائی پولر کانڈکٹ ہے ان کا پالیٹکس میں کہ ایک طرف اپنے سپورٹرز کو کہتے ہیں کہ آرمی کا بالکل یا اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں, اور ہم یہ ختم کر کے دکھائیں گے, and so on so forth, اور پھر خط بھی لکھتے ہیں. جب سیاسی جماعتوں کے ساتھ جمہوری رویے قائم رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہوتی ہے تو they don't want to sit with us, they don't want to have any sort of political discourse. کوئی بات نہیں کرنی, کوئی گپ نہیں لگانی, کوئی کسی معاملے کا حل نہیں کرنا, لیکن خط لکھنا ہے اور خط میں پھر بتانا ہے, مذاکراتی کمیٹی اور خط میں پھر بتانا ہے صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب, ڈپٹی پرائم منسٹر, کوشش پوری کوشش کی, ایڑی چوٹی اور آج گوہر صاحب نے کیا کہا, یہ پالیسی شفٹ ہے, یہ پالیسی شفٹ ہے, دس از اے پالیسی شفٹ فرام دیئر اسٹیٹڈ پوزیشن. لیکن یہ پیغام تو بشرا بی بی پہلے دے چکی, لیکن لیٹس لک ایٹ دی اسٹیٹڈ پوزیشن. آج سے کچھ عرصہ پہلے کہا گیا بوائیکاٹ کریں پروڈکٹس کا, کہا گیا کہ یہ ملک کے اندر ٹرنی ہے اور فسطائیت ہے اور اتھارٹیرین رول ہے, ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی, بات چیت کے دروازے ختم ہو گئے. یہ کہا نا خان صاحب نے کہا کسی سے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنی, اینڈ دین یو ٹرائی اینڈ اوپن دیٹ ویری ڈور. آپ وہ دروازہ کھولنے کی, وہی دروازہ کھولنے کی کوشش کریں. از دیٹ ٹرو؟ مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ریلیف یہیں سے آئے گا, بٹ دین از دیٹ آپ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں, کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا دیکھیے, ہم نارملائزیشن کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ملک میں جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے یا پیدا کی گئی ہے, اس کی جو ضرورت ہے کہ پالیسی شفٹ کی جائے. دیکھیے اس میں تو پرنسپل بات کاشف, وی آل ایگری کہ ایک سیکیورٹی کا رول ہے, ایک پولیٹیکل رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا. پاکستان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے, whether somebody likes it or not. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک پولیٹیکل رول ہے اس کو جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو پھر بات تو آپ, میں نے عرض کیا کہ ہم نے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی دیکھ لیا, پولیٹیکل جماعتوں نے کیا کیا, پولیٹیکل جماعتوں سے ملاقات تک نہیں ہو سکی, پولیٹیکل جماعتوں نے بار بار کہنے انڈیا دیا لیکن پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکے. تو ایشو یہ ہے کہ ان کی اپنی اسپیس بھی کوئی نہیں ہے. لیکن بٹ when you say normalization, please translate that for me. آپ کے پاس yes, normalization کا مطلب ہمارے ملک میں کیا ہے؟ میں میری بات سن لیجیے گا. میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے سزا ہوتی, دونوں جیل جاتے ہیں. نارملائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹ گرتے ہیں, میاں صاحب فلائٹ پہ بیٹھتے ہیں اور لندن چلے جاتے ہیں, مریم نواز اپنی سیاست شروع کر دیتی ہے. وہ ایک ڈیل کہلاتی ہے پاکستان میں, جس کو آپ نارملائزیشن کہہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک خط وہ پڑھیں گے اور وہ کہیں گے ٹھیک ہے برو یو برو, وہی ہوگا کہ آپ کو کچھ لے دو کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے کیسز تو 1.5 سال سے بھگت رہے ہیں, انہوں نے اپنے مذاکرات نہیں بھگتا سر نا 1.5 سال, اس کے بعد ہی ڈیل ہوئی ہے نا. نہیں, بات یہ ہے کہ وہ تو کانوکٹ تھے نا. عمران خان کو جن کیسز میں کانوکٹ ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کو جن کیسز میں کانوکٹ کیا گیا اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کنوکشن ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے سیاسی کنوکشن. پاناما سے اقامہ پہ کنوکٹ کیا گیا نا. نہیں تو یہ ساری کورٹ اقامہ پہ نااہل کیا گیا, بعد میں پاناما پہ ہوئی. اب بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے صاحب عدالت کاش بڑی سیدھی سی بات بشیر صاحب نے بات یہ ہے کہ حکومت کو غش پڑنا تو میاں صاحب نے کوئی جواب نہیں دیتا, ان کی کریے انہوں نے. نہیں میاں گورنمنٹ کو تو غش پائی جاتی ہے جدو بھی دیکھتے ہیں نا کہ یار کوئی ٹمپریچر تھلے تے نہیں آ رہا, وہ ایک غلطی نہیں ہو گئی. وہ اپنا عرفان صدیقی صاحب نے آپ کو پتا ہے سر آپ کے پرائم منسٹر کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں لوگ, آخری دن بھی سارے کیسے میاں اب خان صاحب ادھر نو کانفیڈنس فوجیوں کی وجہ سے آ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے, تو خان صاحب یقین ہی نہیں کر رہے. وہ باجوہ صاحب نے نعرہ لگایا. سر اس خط کا فیٹ کیا ہوگا؟ اس خط کا فیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس خط کا فیٹ ہے unDelivered Return to Sender, اور یہ اس کا فیٹ ہے. اور اس کا فیٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں. اچھا اگر ڈیلیور ہو گیا تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ ریٹرن ٹو سینڈر. ان کو غشیں پڑ جاتی ہیں, ہاں اللہ کی ہو گیا خط لکھ چڑیا سو. میاں صاحب نے راتی کہنا پائے نا وہ خط لکھ دیتا انہوں نے, پتا کر لینا کہ جواب نہ دے. لیکن پھر کوئی اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن بتایا نا. جیل پنجاب حکومت کے نیچے ہے, خط نہیں پہنچنا چاہیے.
روک لو. نہیں بات سنیں, خط جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ اب وہ خط منظر یہاں پہ کیوں نہیں آ رہا. آج گوہر صاحب نے کیا کہا, گوہر صاحب نے کہا جی وہ انہوں نے بصیرت سابق وزیر اعظم لکھا ہے اور انہوں نے پارٹی پوزیشن یہ نہیں ہے. اس کو سوال ہوا کہ یہ پالیسی شفٹ ہے, اسے کہا پالیسی شفٹ نہیں ہے پارٹی کی, ہماری تو پالیسی ہے, پالیسی شفٹ ہے پارٹی کی. You've taken them on by saying boycott products اور مذاکرات نہیں کریں گے. That's your position. generated images ویڈیوز کس نے نہیں دیکھی, وہ پوزیشن ہے پارٹی کی, رائٹ. اب سڈنلی when you say کہ جی ہم ایک نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے کہا غور نہیں کر. I'm not privy of that. کس چیز کا, کہ جی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جو وہ آپ نے ساری ویڈیو چلائی. نورپور کے دودھ کے ڈبے کو جو ہے بے شک آپ بیپ کر دیجیے گا, کسی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے, لیکن جنرلی جو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ سب نے کہا کہ جی عسکری پروڈکٹس یا فوجی پروڈکٹس آپ بائیکاٹ کریں. جی آفیشیلی تھی آن دی پی ٹی آئی آفیشیل پیج, اٹ واز دیئر. اچھا نہیں, آپ پلیز پہلے چیک کر لیں. آپ کے اپنے آفیشیل پیج کا آپ کو نہیں پتا ہوتا, آپ ہمارے پہ کمنٹ کر رہے ہیں. تمام جی مجھے چیک کرنا, ہمارا الحمدللہ پی ایم ایل این کا آفیشیل پیج ہے. اچھا نہیں وہ نہیں آفیشیل پیج. سو بٹ ایک طرف یہ جو خط خان صاحب نے لکھا ہے, اچھا مجھے یہ بتائیں, I don't see nothing wrong with this. I think it is good کہ ہم اس نظام کو کسی ایسے ایمیبل جگہ پر لے کر جائیں جہاں پہ نظام چلے, افراد نہ چلیں. حکومت یہ نہ ہو ہینڈ پکڈ ہو کے اس باری میاں صاحب نو لے آؤ, اگلی باری خان صاحب نو لے آؤ. بیٹھے نا, ہم تو آپ دونوں کا کام ہے یہ بیٹھنے کا. انوائرمنٹ بھی دی تھی, ایک پلیٹ فارم بھی دیا تھا, اس میں نہیں ہو سکتا. اس کا دیکھیں آپ کا جو ٹی او آر ہے اس میٹنگ کا, وہ ٹی او آر نظام ہونا چاہیے. وہ ٹی او آر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آپس میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا آپس میں, اس کے بعد پھر یہ آپ ہم نے چارٹر آف اکانومی کا بھی کہا, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی. اچھا میں آپ کو یہ بتائیں کہ 2022 میں جب میاں صاحب نے آلریڈی یہ رپورٹڈ ہے تمام تر چیز, خان صاحب کو کہا تھا کہ بھئی آپ چھوڑیں, لیٹس گو فار اے چارٹر آف ڈیموکریسی, الیکشن بھی ہو جائیں گے. ہو بیکڈ آف؟ ایوری شوڈ نو. نہیں, خان صاحب بیک آف کیے, میاں صاحب بالکل کوئی بیک آف نہیں, میاں صاحب کوئی نہیں. میاں صاحب مانے ہوئے تھے, میاں صاحب نے ہی پیشکش کی تھی. میاں صاحب نے کہا ساڈے نال جو ہونا سی وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اچھا میاں صاحب سے یہ آج یہ اپنی لیڈرشپ سے یہ بیان دلوا دیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے اور ہم حکومتیں چھوڑیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. کسی فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن کے پیچھے سارے بیٹھ جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 2018 میں ہم یہی کہہ رہے تھے نا. آپ کیوں آئے, اس اقتدار کو آپ نے کیوں لیا؟ یہ مجھے بتا رہے ہیں. آج آپ کی پارٹی کے اپنے شوکت یوسف زئی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, آپ ہی کے چینل نے رپورٹ کیا کہ 35 پنچر کی بات کرتے تھے, 35 ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیان الفیاں دیکھیں اور ایم این ایز اور ایم پی ایز بنے. فواد چودھری پہلے کہہ چکے. ہاں تو بھائی فواد نے ٹویٹ کی تھی اس بارے میں کہ بہت سے لوگوں نے, ہم جانتے ہیں کون سے لوگوں نے ویڈیو بنا کے. اب آگے چلتے ہیں. 8 فروری ایک اور کال ہے. ابھی تک جلسے کی حد تک کیا نا, وہ تو سوابی میں جلسہ سوابی میں, اور لاہور میں انہوں نے اجازت نہیں دینی. پاکستان نیوزی لینڈ نہیں ٹرائی سیریز کا میچ ہے پاکستان نیوزی لینڈ کا. اچھا میری بات سنیں, قذافی اور منار پاکستان کی کچھ ویسے ہی تھی کلوز پراکسیمٹی, کوئی پتہ نہیں آپ لوگ آنکھ میں چوری کرتے ہیں, آنسو گیس کھیلتے ہیں. نہیں بات سنیں, اگر وہ میچ میں ہمارا جلسہ ہو گیا تو جس طرح سنجانی پہ مان کے تو ڈی چوک کی طرف رخ کر لیا. اگر میچ میں ہمارا جلسہ ہو گیا تو جلسے میں نعرے لگتے ہیں نا, تو پھر کیا کریں گے؟ کو 30-40 ہزار وہاں پہ آپ نہ لگوائیں گے, ان کو گولیاں ماریں گے. یار ایسے نہ کریں. But what should happen, میں پہلے بھی یہ اوپننگ میں کہا تھا کہ اپوزیشن کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ احتجاج کر سکے, یا آپ نے اجازت نہیں؟ حق ہے نہیں, ان کا معافی چاہتا ہوں, آپ کیا یہ اختیار ہی ہوتا ہے یار؟ I think this is a right. نہیں یہ I think this is a right. And right is a haq. Of course. They should be given this right. They know they have this right, and nobody is actually subject to your approvals. No, not subject to our approvals. Subject to a few things, or jo sir jab ye ehtijaj ka elan karte hain aap terroristan bana dete hain. Reasonable exceptions provided under the law. And what are those? Of course, you'll have to have consideration for security situation as well. آپ نے خود کہہ دیا کہ ٹرائی سیریز کا میچ ہے, وہ سب سے ایک بڑا اسلام آباد کرنے دیں ان کو. تو آپ اسلام آباد کی آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ کو حالات نہیں پتا کہ اسلام آباد میں کوئی درخواست دی ہے؟ کئی دفعہ میں باتیں سنتا ہوں, دی ہے انہوں نے اسلام آباد میں, اسلام آباد کی درخواست جناب یہ بڑی اچھی بات ہے, ان کو انوائٹ کریں ہم کہ آ جائیں جی بھائی جان آپ جلسہ کر لیں. بیرسٹر صاحب جب میں سنتا ہوں نا بہت سی باتیں, جیسا تو 3 لانگ مارچ آپ نے بھی کیا, ہم نے بھی کہا تھا. وکیل بھائی جس طرح کہہ رہے تھے کہ جناب اچھا ہے سارے صوبوں کی نمائندگی, بندہ کہنا
کاش کہ ہم وہ سارے سچ بول سکتے ہوتے, کیونکہ وہ ہمیں کنٹمپٹ میں بلا لیں گے. کہہ تو ہم چکے ہیں, سب کو پتہ اندر نیت کیا ہے. اصل وہ ہوتا ہے نا عملوں کا دار و مدار نیت پر. نیت کیا ہے؟ نیت سٹفنگ ہے, نیت چیف لگانا ہے کسی اور کو. محسن افتخر صاحب کو چیف نہیں لگنے دینا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. نیت یہ ہے کہ ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دینا. یہ نہیں ہے کہ سیکورٹی کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے نا, کر رہے ہیں. ہاں تو لاہور نہیں ہے پاکستان کا حصہ ہے, اسلام آباد نہیں پاکستان کا بالکل ہے, بالکل ہے. سنجانی کرتے ہیں, سنجانی تو ہم نے تو کہا تھا سنجانی کرنا, بٹ اسلام آباد میں لیٹ سے شکرپونیا گراؤنڈ کہتے ہیں, یہ کسی کی جاگیر ہے. قانون یہاں پہ تو قانون تو یہ ہے کہ سنجانی موضع میں ہو سکتا ہے. دس از دا لا آف دا لینڈ. یہ کون سا لا آف دا لینڈ یہ ہے آپ کو, یہ ابھی ہم نے پاس کیا پیچھے, کیا اسی پارلیمنٹ نے پاس کیا کہ آپ جب بھی کوئی بھی, ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, anybody who wants to hold a protest, کوئی پروٹیسٹ کسی نے کرنا ہے تو موضع سنجانی جو ہے وہاں پہ جا کے ہو سکتا ہے. اس پارلیمنٹ نے ہر وہ کام کیا جسے جمہوریت ختم ہو, عدل انصاف ختم ہو, پاکستان میں جو ہے رول آف لا جو ہے رول بیک ہو جائے. اپنا پیکا آپ کو پہلے کنٹرول اسی طرح آتا نا جی, کنٹرول کے لیے وہ آ نہیں نہ رہا سر. مسئلہ یہ ہے نا آپ کیوں نہیں آ رہا, یہ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش. آپ پھر بھی نہیں رہا نا. مسئلہ یہ دیکھیں اب ججز کی تعداد بڑی, نئے ججز آ رہے ہیں, صوبوں کی ہائی کورٹس میں بھی آ رہے ہیں. پیکا آیا کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا کنٹرول کرنا تھا. 26ویں ترمیم آئی کیونکہ آپ نے, اور ساروں کے پیچھے ایک ہی کام ہے, پی ٹی آئی کو کرش کرنا, ہر چیز کو کرش کر دو. نہیں, پی ٹی آئی اصل میں مقصد ایک یہ ہے کہ جیل والا جیل میں رہے گا, باہر والے حکومت میں رہے گا. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی آبسٹیکلز ہیں ان کو ختم کرنا ہے, بنیادی کوشش تو یہی. تو اس میں یہ سیاسی ایشوز ہیں نا, کم از کم آ کے جب کمیٹی بنی تھی بیٹھے تھے, یہ کیوں نہیں آیا آخری جو نشست تھی اس میں آتے. حکومت والے نہیں کرنا چاہتے, یہ بھی نہیں کرنا چاہتے. پوچھ لیں, یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, پوچھ لیں, یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم تو بیٹھے نا 45 منٹ وہاں پہ بیٹھے, کیا ہم دیواروں سے مذاکرات کرتے, کس سے بات کرتے؟ یہ لوگ آج کم از کم بیٹھے, ہمیں لوگوں کے سامنے نہیں, ہم کیوں میڈیا کو ریلیز کرتے ہیں؟ پارلیمانی کمیشن بنا لیں. وہ پارلیمانی کمیشن سر آپ کا اپنی, آپ سامنے بیٹھے ہمیں ڈسکریڈٹ کرتے ہیں عوام کے سامنے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں بیٹھے, یہ نہیں دے سکتے تھے, ان کے یہ نہیں پتا کہ محمد رضا کے مدرسے پہ چھاپا کیوں مارا, کس نے مارا, یہ پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ نہیں پتا 7 بجے جیل کس نے کھولی, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اتوار والے دن ملاقات کس نے کرائی, اور تواڈے تو اسی آ کے 4 منگنا کی کرنا ہے. ہم نہیں ملاقات, مطلب آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے کرنا کیا ہمارے ساتھ؟ پنجاب حکومت کے آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا. 26ویں ترمیم کا مسودہ 8 تھا, آپ کو نہیں پتا, تو ان کے نیچے ہی ہے, لیکن کھلواتے وہ نہیں. کھلوائی بھی ہم نے نا, جب پہلی دفعہ ان کو منسوخ کرنے کی. اچھا وہ بتائیں 7 بجے کس نے کھلوائی تھی؟ ہم نے کھلوائی تھی. ہم نے کیا مطلب, جب آپ کے دونوں بیرسٹر گوھر صاحب بھی گئے تھے, وہ گئے تھے نا, بتاؤ نا, وہ ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے کھلوائی تھی. انٹیریئر منسٹر ہے نا, تو نہیں ہمارے بتائے بغیر نہیں. تو باجی نے پھر سارے چینج کیوں کر دیا؟ آپس میں جو ہے وہ تمام تر کوارڈینیشن ہوتی ہے, انٹیریئر کی بھی ہوتی ہے. کس کے ساتھ ہیرے کا کیا لینا ہوتی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کس نے کھلوائی. میں نے کہا ہماری کوارڈینیشن پنجاب کے نیچے ہے, کھلوایا ایک کوارڈینیشن رہتی ہے نا. اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے اپوزیشن کا, کہاں تک پہنچا, بنے گا کہ نہیں بنے گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس پہ جو ایجنڈا لے کے آئے, ہمارا بڑا اس پہ عمران خان صاحب نے دوبارہ بھی کہا ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرے, اور ہم لیکن وہ کیوں آپ کے ایجنڈے پر آئیں گے؟ اب یہ آپ کہتے ہیں کہ تحفظ آئین پر, آئین کے ایجنڈے پر. ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, آئین کا ایجنڈا. دیکھیں ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, یہ نیشنل ایجنڈا ہے. ہم نے 3 جو نکات رکھے ہیں, نہ اس میں اپنے مقدمات ہیں, نہ اپنے رہنماؤں کی یا اپنے کارکنان کی ریلیز ہے. ہم نے 3 نکات. مولانا آئیں گے, چھوڑیں ساری بات, آخری بات کریں, مولانا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. میں ایک ساؤنڈ بریک پہ جانے سے پہلے سنانا چاہتا ہوں, مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی ہے. سردار مہر صاحب کا جو سپورٹس منسٹر ہیں سندھ کے, ان کا ایک ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں, تو سنیے. پی سی بی چیئرمین صاحب نظر ثانی کرتے ہیں, ہم ان سے ضرور یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے پلیئرز کو اور ریپریزنٹیشن نہ ملی ٹیلنٹ کے مطابق, تو پھر ہم اپنا خود سندھ کا بورڈ بھی بنانے کے قابل ہیں. ویری الارمنگ. سر یہ آپ نے سنا بیسٹر صاحب, وہ کہتا ہے اگر آپ نے ہمارے پلیئر نہ ڈالے ٹیم میں تو پھر اپنا بورڈ بنائیں. دیکھیں پلیئرز جو ہیں جتنے بھی بورڈز کے ہیں, ڈسٹرکٹ آپ کے چیپٹرز ہیں, ڈومیسٹک کرکٹس کے حوالے سے, آئیڈیا کی بات کریں نا, پلیئرز تو again I think it's a political statement. And more so than that, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پنجاب سے بھی آ رہے ہیں, کے پی سے بھی آ رہے ہیں, بلوچستان, ہر جگہ سے ہم نے یہ جو حرکات اور کے پی اپنی علیحدگی اس طرح سے دیکھیں یہ شیونزم بڑھا ہے, اور اس کو ایک نیشنل پارٹی ہی کر سکتی ہے. یہی تو پرابلم ہے
کہ آپ وہاں پہ سندھ، بلوچستان، کے پی اور پنجاب اس میں تقسیم کر رہے ہیں، ملک کو کمزور کر رہے ہیں، وفاق کو اس طرح سے. ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. آئی ایگری کہ یہ 3 صوبے، اب سندھ کی طرف سے یہ بیان آنا، خیر سندھ اس جگہ نہیں ہے جہاں پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو انسرجنسیز چل رہی ہیں یا دہشت گردی کی لہر بڑھ رہی ہے، بٹ وہاں پہ سسٹم ہی ویری الارمنگ کہ اس طرح کا بیان وزیر نے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بحث تو یہی ہے کہ کیا حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا چاہتی ہے. ایک خط بھی ججز نے لکھا ہے. کتنی خوبصورتی سے ہمارے ملک میں ایک ہی چیز پر 2 اتنی متضاد آراء ہوتی ہیں. ایک یعنی 6 ججز ہائی کورٹ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کچھ اور کہتے ہیں، کچھ بارز کچھ اور کہہ رہی ہیں، باقی کی بارز اس کے حق میں. ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ ہر چیز برطانیہ میں لکھا ہوا آئین نہیں ہے. اخلاقیات بڑی میٹر کرتی ہے. یہ جو سوچ ہے نا کہ کسی بھی عمل کے پیچھے سوچ کیا ہے، دیٹس واٹ میٹرز. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.